بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ قبر جو صدیوں تک زمین کے اندر چھپی رہی، اسے کھولنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ایک ایسی قبر جس میں دفن تھے تاریخ کے سب سے خوبصورت اور دانا نبی حضرت یوسف علیہ السلام۔ مصر کی سرزمین پر دفن اس نبی کی قبر کو بنی اسرائیل نے کیوں کھولا؟ کیا ان کی باقیات کے ساتھ کوئی معجزہ ہوا؟ اور کیا یہ واقعہ محض ایک تاریخی روایت تھا یا اس میں اللہ کی قدرت کا ایک عظیم مظہر چھپا ہوا تھا؟ یہ کہانی ہمیں لے جائے گی ہزاروں سال پیچھے، جہاں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرانے کے سفر پر تھے۔ ایک ایسا سفر جس میں نہ صرف آزادی کی آرزو تھی بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی وصیت کی تکمیل کا بھی عزم تھا۔ قبر کے کھلتے ہی کیا منظر سامنے آیا؟ کیا حضرت یوسف علیہ السلام کا جسم وقت کے اثرات سے محفوظ رہا یا وہاں کچھ ایسا ظاہر ہوا جو انسانی عقل کو حیران کر دے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا شمار ان عظیم پیغمبروں میں ہوتا ہے جنہوں نے نہ صرف نبوت کا عظیم منصب پایا بلکہ اپنی زندگی کے مختلف مراحل میں کئی امتحانات اور آزمائشوں سے گزر کر صبر، تقوی اور حکمت کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ قرآن پاک میں سورہ یوسف ان کی زندگی کی تفصیلات پر مشتمل ہے، جو کہ قرآن کی سب سے خوبصورت اور جامع کہانیوں میں سے ایک ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تعلق اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان سے تھا، جو خود حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ ان کا شجرہ نسب اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ ایک روحانی اور نبوت کے عظیم سلسلے سے جڑے ہوئے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو خصوصی مقام حاصل تھا، اور قرآن پاک میں ان کا ذکر احسن القصص یعنی بہترین کہانی کے طور پر آیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا بچپن نہایت ہی خوبصورت اور معصومیت سے بھرا ہوا تھا۔ ان کی شخصیت میں ایسی کشش اور خوبصورتی تھی کہ والد انہیں بے حد چاہتے تھے۔ اسی محبت کی وجہ سے ان کے بھائی ان سے حسد کرنے لگے۔ یوسف علیہ السلام نے بچپن میں ایک ایسا خواب دیکھا جو ان کی زندگی کا اہم موڑ ثابت ہوا۔ خواب میں انہوں نے 11 ستارے، چاند اور سورج کو اپنے سامنے جھکتے ہوئے دیکھا۔ یعقوب علیہ السلام نے اس خواب کو نبوت کی علامت قرار دیا اور انہیں اس خواب کو اپنے بھائیوں سے چھپانے کی تاکید کی۔ حسد کے جذبے نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو اس حد تک اندھا کر دیا کہ انہوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا۔ اس ظالمانہ عمل کے بعد انہوں نے اپنے والد سے جھوٹ بولا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ یہ واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کی بڑی آزمائش تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی اور انہیں صبر کرنے کا حوصلہ عطا کیا۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر قافلے والوں نے مصر لے جا کر فروخت کر دیا۔ وہ مصر کے عزیز کے گھر پہنچے، جہاں ان کی خوبصورتی اور عقل و شعور نے سب کو حیران کر دیا۔ لیکن آزمائشوں کا سلسلہ یہاں بھی ختم نہ ہوا۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے ان پر جھوٹا الزام لگایا، جس کے نتیجے میں وہ کئی سال قید میں رہے۔ یوسف علیہ السلام قید خانے میں بھی لوگوں کی رہنمائی اور دعوت الہی کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ وہاں انہوں نے قیدیوں کے خوابوں کی تعبیر بتا کر اپنی حکمت اور نبوت کا لوہا منوایا۔ ان کی یہ صلاحیت مصر کے بادشاہ تک پہنچی، جس نے اپنے خواب کی تعبیر جاننے کے لیے انہیں قید سے رہا کروا لیا۔ یوسف علیہ السلام کی حکمت اور بصیرت کے باعث وہ مصر کے خزانے کے منتظم مقرر ہوئے۔ قحط کے دوران ان کے بھائی غلہ لینے مصر آئے اور یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا۔ اس موقع پر یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا اور انہیں اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو مصر لانے کی دعوت دی۔ ان کے صبر اور معافی نے ان کے خاندان کو دوبارہ جوڑ دیا اور اللہ کی نعمتیں ان پر نازل ہوئیں۔ یوسف علیہ السلام کی وفات مصر میں ہوئی۔ ان کی قبر کے مقام کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں۔ بنی اسرائیل نے ان کی لاش کو انتہائی عزت و احترام کے ساتھ محفوظ رکھا۔ ایک روایت کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل نے ان کے باقیات کو مصر سے نکال کر بیت المقدس کے قریب دفن کر دیا۔ یوسف علیہ السلام کی قبر کو بنی اسرائیل نے کیوں کھولا؟
ان کے جسم کو مصر سے نکال کر کسی اور جگہ کیوں منتقل کیا گیا؟ ان سوالات کے جوابات کو تاریخی پس منظر میں دیکھنا ضروری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل مصر میں غلامی کی حالت میں تھے۔ انہوں نے وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ پیش آنے والے واقعات اور ان کی وصیت کو نسل در نسل یاد رکھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مصر سے بنی اسرائیل کو نکالنے کا حکم دیا تو اس وقت یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ روایت موجود ہے کہ یوسف علیہ السلام نے وفات سے قبل بنی اسرائیل کو وصیت کی تھی کہ جب وہ مصر سے نکلیں تو ان کی لاش کو اپنے ساتھ لے جائیں اور اللہ کے برگزیدہ سرزمین پر دفن کریں۔ بنی اسرائیل نے اس وصیت کو انتہائی اہمیت دی۔ یوسف علیہ السلام کی قبر کھولنے کا واقعہ نہایت ہی روحانی، تاریخی اور عبرت انگیز ہے۔ یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں پیش آیا جب بنی اسرائیل کو اللہ کے حکم سے مصر سے نکالا جا رہا تھا۔ یہ واقعہ نہ صرف بنی اسرائیل کے ایمان کا امتحان تھا بلکہ اس میں یوسف علیہ السلام کی وصیت کی تکمیل اور اللہ کی قدرت کے بے شمار پہلو بھی موجود ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر آزادی کی طرف لے جائیں تو اس وقت بنی اسرائیل کو یوسف علیہ السلام کی وصیت یاد آئی۔ ان کی وصیت تھی کہ جب بھی بنی اسرائیل مصر سے نکلیں تو وہ ان کے واقعات کو اپنے ساتھ لے جائیں اور اللہ کی برگزیدہ زمین میں دفن کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس وصیت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے بنی اسرائیل کے رہنماؤں کو حکم دیا کہ وہ یوسف علیہ السلام کی قبر کو تلاش کریں اور ان کی باقیات کو مصر سے نکالیں۔ یوسف علیہ السلام کی وفات کے کئی سو سال گزر چکے تھے اور ان کی قبر کا صحیح مقام بنی اسرائیل کے علم سے اوجل ہو چکا تھا۔ مصر کے مختلف علاقوں میں ان کی قبر کے مقام کے بارے میں روایات موجود تھیں۔ ایک روایت کے مطابق ایک بہت بوڑھی عورت جو بنی اسرائیل کے قبیلے کی تھی، وہ جانتی تھی کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے ان کی قبر کے بارے میں پوچھا، لیکن اس عورت نے شرائط رکھی جنہیں پورا کرنے کے بعد ہی اس نے قبر کے مقام کی نشاندہی کی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر تک پہنچے تو اس وقت کا منظر نہایت ہی عجیب و غریب تھا۔ روایت کے مطابق یوسف علیہ السلام کی قبر ایک مضبوط اور محفوظ جگہ پر تھی جہاں انہوں نے اپنی باقیات کو چٹان یا تابوت میں رکھا ہوا تھا۔ بنی اسرائیل نے انتہائی احترام کے ساتھ قبر کھولی۔ جب قبر کھولی گئی تو بنی اسرائیل نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی باقیات میں اللہ تعالیٰ نے خاص برکت رکھی ہے۔ ان کی جسمانی حالت ایسی تھی جیسے انہیں حال ہی میں دفن کیا گیا ہو۔ قبر کھولنے کے دوران کچھ روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے کچھ معجزات ظاہر کیے۔ قبر کے کھلتے ہی ایک روحانی خوشبو پھیل گئی جس سے پورا ماحول معطر ہو گیا۔ بعض روایات کے مطابق وہاں موجود لوگوں نے روشنی دیکھی جو قبر سے نکل رہی تھی، جو یوسف علیہ السلام کی نبوت اور ان کے پاکیزگی کی گواہی تھی۔ اس واقعے نے بنی اسرائیل کے ایمان کو مزید مضبوط کیا اور انہیں یاد دلایا کہ اللہ کے نبیوں کا مقام کتنا بلند ہے۔ بنی اسرائیل نے یوسف علیہ السلام کی باقیات کو بڑی احتیاط اور احترام کے ساتھ ایک تابوت میں رکھا۔ اس تابوت کو لے کر وہ اپنے سفر پر روانہ ہوئے۔ یہ تابوت ان کے قافلے کے مرکز میں رکھا گیا اور بنی اسرائیل کے لوگ پورے راستے ان کی حفاظت کرتے رہے۔ روایات کے مطابق بنی اسرائیل نے یوسف علیہ السلام کی باقیات کو سرزمین کنعان یعنی فلسطین میں دفن کیا، جو ان کے اجداد ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی سرزمین تھی۔ یہ واقعہ ہمیں کئی اہم سبق دیتا ہے۔ اللہ کے نبیوں کی وصیت کو پورا کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ صبر، تقوی اور اللہ پر بھروسہ وہ صفات ہیں جو انسان کو ہر آزمائش میں کامیاب کرتی ہیں۔ اللہ کی قدرت ہر حال میں اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہوتی ہے، چاہے وہ وفات پا چکے ہوں۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا اس امید کے ساتھ کہ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔